السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سہیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ملک چینل۔ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود مسلمانوں کے ہاتھ ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم سائنسدان تھے۔ ان میں سے 5 سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 پر ہے یعقوب کندی، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیائی اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر کندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہا لگایا کرتی تھی۔ نمبر 2 پر ہے ابن رشد، یورپ کی نشہ ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخر ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ نمبر 3 پر ہے ابن سینا، جدید طب کے بانی۔ ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتب قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالات ربوشی میں ہی لکھی۔ نمبر 4 پر ہے زکریا رازی، عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طب۔ زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ نمبر 5 پر ہے جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب سابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔